جابر بن سمرہ کی طویل حدیث صحیح بخاری میں، نبی علیہ السلام کا خواب، اور نبیوں کا خواب وہی ہوتا ہے، حق ہوتا ہے، حجت ہوتا ہے، اس میں آپ نے کتنے منظر دیکھے، کسی کو الٹا لٹایا گیا ہے اور اس کے سر کو بار بار پاش کیا جا رہا ہے. اس کا عذاب کیا تھا، اس کا گناہ کیا تھا؟ رفض القرآن وکان ینام عن الصلاۃ المکتوبہ. ایک قرآن یاد کر کے بھول گیا، اور دوسرا مسجد میں جماعت کھڑی ہوتی اور یہ گھر میں سو رہا ہوتا، اور کسی کو سیدھا لٹا کر عذاب دیا جا رہا ہے، اور نوکدار کنڈا اس کی ناک میں گھونپا جا رہا ہے، منہ میں گھونپا جا رہا ہے، اور آنکھ میں گھونپا جا رہا ہے، اور اس کو گدی تک چیرا جا رہا ہے، بار بار دائیں طرف سے بائیں طرف سے چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے. گناہ کیا ہے؟ کان یغدو من الغیب یکذب الکذب تبلغ الاطراف. یہ صبح گھر سے نکلتا جھوٹ بولنا شروع کرتا اور کوشش کرتا اس کا جھوٹ دنیا کے کونے کونے میں پہنچ جائے، تبلغ الآفاق، کونے کونے میں پہنچ جائے. یہ اس کا گناہ، اس کے منہ کو دھیڑا جا رہا، قیامت تک دھیڑا جاتا رہے گا. سود خوروں کا عذاب آپ نے دیکھا، ایک سرخ جو ہے وہ کھولتے ہوئے گرم تیل کے اندر جس میں ان کو ڈالا گیا. زانیوں کا عذاب آپ نے دیکھا، ایک دیگ نما برتن میں جس کا پیٹ بہت بڑا تھا اور منہ بہت تنگ تھا. پیٹ بڑا اس لیے کہ ان کی تعداد زیادہ تھی، اور منہ تنگ اس لیے تاکہ اس سے نکل نہ سکے. یہ سب عذاب برزخی عذاب ہیں، قبر کے عذاب ہیں. تو اس نص قطعی سے عذاب قبر ثابت ہو رہا ہے، اور متواتر حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جن سے قبر کا عذاب ثابت ہوتا ہے. نبی علیہ السلام ہر نماز میں سلام پھیرنے سے قبل یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر. یا اللہ میں تجھ سے عذاب قبر سے پناہ چاہتا ہوں، من عذاب القبر ومن عذاب جہنم ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال. قبر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے، دنیا اور آخرت کے فتنے سے، اور دجال، مسیح دجال کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں. اس حدیث سے بھی عذاب قبر کا حق ہونا ثابت ہو رہا ہے.